قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے سورۃ العادیات ہے اور یہ قرآن مجید کی مکی صورت ہے جو 1 رکوع اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ سورت کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے اور قسم بھی محبوب کریم کے غلاموں کے گھوڑوں کی اداؤں کی جا رہی ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے برق رفتار تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، جب وہ چلتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور جب وہی گھوڑے پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں تو پتھروں سے شرارے نکلتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، گھوڑوں کی اس ادا کا ذکر بھی کیا گیا کہ صبح کے وقت وہ گھوڑے لشکروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے گرد اڑتی ہے تو غبار چھا جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ لشکروں کے اندر گھس کے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے
غلاموں کے گھوڑوں کی قسم کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے، اور مفسرین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ راہ حق میں دوڑنے والے یہاں گھوڑے مراد ہیں یا اس سے اونٹ مراد ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا یہ جو قرآن نے گھوڑوں کی قسم کی ہے تو اس سے کیا مراد ہے، عادیات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اس سے گھوڑے مراد ہیں جو راہ حق میں دوڑتے ہیں۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس سے اٹھا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ وہ اس وقت آب زمزم کے چشمہ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے مولا کائنات سے، اس شخص نے آ کے پوچھا کہ یہ جو عادیات ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے پوچھا کیا میرے سے پہلے بھی آپ نے کسی سے یہ سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا ہے۔ تو کہا انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا اس سے راہ حق میں دوڑنے والے گھوڑے مراد ہیں۔ تو کہا جاؤ انہیں میرے پاس بلا کے لاؤ۔ تو حضرت عباس حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے، کہا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس سے گھوڑے مراد ہیں؟ یہ تو آیات نازل ہوئی ہیں مکے میں، اور کفر اور اسلام کی پہلی ٹکر بدر میں ہوئی ہے۔ تو بدر میں صرف دو گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کے پاس، ایک حضرت مقداد کے پاس۔ تو یہاں گھوڑے مراد نہیں ہو سکتے، یہاں وہ اونٹ مراد ہے جو حاجیوں کے قافلے لے کر کے میدان کی طرف چلتے ہیں۔ اس پر علماء نے یہ اشکال بھی ظاہر کیا کہ اگر اس سے اونٹ مراد ہیں تو اونٹ کے پاؤں سے چنگاریاں تو نہیں نکلتی؟ تو کہا کہ جب بوجھ لے کے اونٹ دوڑتے ہیں، اس کا جواب دیا تو ان کے پاؤں تلے جب کنکر آ جائیں تو وہ کنکر اڑ کے اگر کسی چیز کو لگیں تو اس سے چنگاری نکلتی ہے، لہٰذا یہاں اونٹ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں جو راہ حق میں دوڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ تو محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم کی اگر آپ کی توجہ ہو تو بات قسم کی چلی۔ الجامع لاحکام القرآن کے اندر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ نے پھر محبوب کی زندگی کی قسم کی، بات قسم کی چلی تو اللہ نے محبوب کی جوانی کی قسم کی، بات قسم کی چلی تو رب نے محبوب کے شہر کی قسم کی، شہر کی گلیوں کی قسم کی، محبوب کے روئے زیبا کی قسم کی، زلف عنبرین کی قسم کی، اللہ نے محبوب کے زمانے کی قسم کی، اور پھر اللہ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں ان شراروں کی بھی قسم کی۔ صرف تیری ہی قسم نہیں، تیرے غلاموں کی قسم ہی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلنے والی چنگاریاں بھی اللہ کو اچھی لگتی ہیں۔ پھر وہی گھوڑے جب راہ حق میں دوڑیں تو ان کے پاؤں سے جو گرد اٹھے تو اللہ اس گرد کی بھی قسم کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ گھوڑے جب میدان عمل میں اتریں اور لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیں تو اس کی بھی قسم کی گئی۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جب گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی گئیں تو جو گھوڑوں کے اوپر سوار تھے
پھر وہ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے۔ چونکہ یہ جو گھوڑوں کی صفتیں ہیں، جو دوڑتے ہیں تو سینوں سے آواز نکلتی ہے، اور پتھریلی زمین میں جاتے ہیں تو شرارے نکلتے ہیں، ریتلی زمین میں جائیں تو گرد اڑتی ہے، تو جب ان گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد کے ذرے بھی رب کو اچھے لگے، تو جو گھوڑوں کی پشت بیٹھ کے نبی کے دین کے لیے جان لڑا رہے ہیں، تو ان صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر آنکھوں پر تعصب کی پٹی کوئی باندھ لے تو اسے کچھ نظر نہ آئے تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہاں نسبت کی عظمتیں کتنی اجاگر ہو رہی۔ آج فرقہ پرستی کا اللہ برا کرے، اس نے انسانوں کو اتنا اندھا کر دیا کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، اور نبی کی بیٹی ہونا یا اولاد ہونا یہ کوئی قابل قدر شاید نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نبی کی اولاد ہونا، نسب رسول ہونا، نبی کا خون ہونا، نبی کا فرزند ہونا، نبی کا صحابی ہونا، یا نبی سے نسبت کسی شہر کو ہونا، بڑی عظمت کی باتیں ہیں۔ محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں، رب کو وہ شرارے بھی پسند ہیں، اور اللہ قرآن میں ان شراروں کی بھی قسمیں کر رہا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اچھا، بات قسم کی چلی تو یہ نسبتیں ہیں گھوڑوں کی، تو رب نے ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی ہیں، اس لیے کہ ان گھوڑوں کو نسبت ہے رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ، تو یہ ذات کے گھوڑے ہو کر کے بھی اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ اور آؤ ذرا 2 قدم آگے بڑھ جاؤ، یہ تو گھوڑے ہیں، لیکن قرآن بتاتا ہے ذات کا کتا ہے، لیکن سنگ جڑ گیا ولیوں کے، اور اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی قرآن میں بیان کر دیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، قرآن کہتا ہے، سورہ کہف اٹھائیں، ان کا کتا غار کے دھانے پر بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن مجید کا تو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ حیات بخش ہے اور زندگی بانٹتا ہے، اور ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے، تو اس میں ہماری کیا رہنمائی ہے؟ اس میں قرآن نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے؟ قرآن کا کیا پیغام ہے اس میں کہ کتے کے غار کے منہ پر بیٹھنے کے سٹائل کو، اس کی حیت جلوس کو بیان کیا گیا کہ یا اللہ، قرآن تو صحیفہ ہدایت ہے، اور قرآن تو نور و نکہت کا روشن حوالہ ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا اسلوب دیتا ہے، یہ تو حیات بخش ہے، یہ تو ہدایت آفری ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، ولیوں کے سنگ جڑ جائے تو رب کو وہ بھی پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ میرے ولیوں کی سنگت میں آ گیا ہے۔ تو جو کتا ولیوں کی سنگت میں آ جائے وہ تو محبوب ہو جائے، اور جو انسان غوث اعظم کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے تو پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے امام بولے، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو یہ نسبتیں انسان کو قربت کی منزلیں دیتی ہیں۔ تو کہا قسم ہے گھوڑوں کی، بلکہ دیکھیے وہ چیونٹی جو حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھتی ہے اور ادب سے بولتی ہے جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، تو اس نے احترام سے بات کی۔ امام رازی لکھتے ہیں، ایک تو اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا، اور دوسرا رب نے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ایک صورت اس چیونٹی کے نام سے رکھ دی، سورۃ النمل۔ نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ یار قرآن کی صورت ہو اور رکھی یہ ہو چیونٹی کے نام پہ، کہا چیونٹی کو نہ دیکھو، دیکھو چیونٹی کی آنکھوں نے جمال کس نبی کا دیکھا ہے۔ اگر چیونٹی حضرت سلیمان کا دیدار کر لے اور ادب کے تقاضوں کو پورا کرے
تو قرآن میں اس کے نام کی صورت ہوتی ہے، اور ایک عاشق زار جب رسول اللہ کی اداؤں پہ قربان ہو جائے تو رب قیامت کے دن اس کی کتنی ناز برداریاں کرے گا۔ تو کہا والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز رفتار گھوڑوں کی، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب پتھریلی زمینوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت وہ لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، اچانک حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَ، اور پھر گرد اڑتی ہے۔ فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعَ، اور وہ لشکروں کے اندر جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور لشکروں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ گھوڑوں کی 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے؟ میں کہوں نا مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے جلالت والے رب کی، مجھے قسم ہے عرش کے مالک کی، تو آپ ایک دم الرٹ ہو جائیں گے کہ یہ قسموں پہ قسمیں کر رہا ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو قسم کے بعد جو بات کہی جائے اس کو جواب قسم کہتے ہیں۔ تو رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے، اور قسمیں بھی گھوڑوں کی اداؤں کی۔ تو انسان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے کہ قسموں پہ قسمیں کی جا رہی ہیں اور گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی جا رہی ہیں۔ تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود۔